السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ مشرکین مکہ یوں تو بہت سی مشرکانہ رسمیں ان کے اندر تھیں، اس کا شکار تھے، لیکن جہاں جس کا تذکرہ آ رہا ہے وہ چار چیزیں ان کے بارے میں ہے کہ مشرکین چار چیزوں کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی مذہبی روایت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی سند نہ تھی، انہوں نے خود تو یہ رسمیں گھڑیں اور پھر اس کو شریعت کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، 4623 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ عمر بن عامر خزائی نے یہ ڈالی اس کے بارے میں، جو باسط نبوی سے تقریباً 300 سال پہلے وہ مکہ کا فرمانروا تھا، اور اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافت پیدا کر دی تھی۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال چیزوں میں تبدیل کر دیا، بت پرستی کا اس نے رواج دیا۔ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحیح حدیث صحیح بخاری میں 4623 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹ کر اکٹھی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ نے عمر بن عامر خزائی کے بارے میں فرمایا تھا۔ جب 97 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحج والقلائد، یعنی یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان شاعر میں سے ہیں، حلال چیزوں میں سے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی، اور یہاں ان دور جہالت کی جو مشرکین نے چار عادتیں اپنا رکھی تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں کہتے ہیں کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کے بارے میں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس لوگوں نے گھڑ لی ہیں ایسے ہی کر کے۔ تو اس میں علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ یہ تھا کیا، کہ بحیرہ کیا ہے، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہمیں مفسرین نے یا محدثین نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ بتوں کی نظر کیا جاتا ہے، بتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور اس کا کان چیر کر نشانی کے طور پر اس کو چھوڑ دیتے، اور اس کی سواری نہ کرتے اس کا، کیونکہ عرب کا جو مین جانور، بڑا جانور وہ اونٹ ہے، تو یعنی اونٹنی کا دودھ کہہ لیں کہ وہ اس کو یعنی بتوں کے نام کر دیتے، اور پھر اس کے کان کاٹ کے چیر کے اس کو چھوڑ دیتے، نہ تو اس کا پر بوجھ لاتے نہ اس کی سواری کرتے، اور جہاں وہ چاہے چرتا پھرتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ اور صائبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانور یا وہ اونٹ ہے جو بتوں کے نام منسوب کر دیا جاتا تھا اور اس کو آزاد چھوڑ جاتا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اونٹنی بھی ہے، ایسی اونٹنی کو کہا جاتا تھا، یعنی وہ ہر جگہ چلتی پھرتی جاتی۔ اور وسیلہ کے بارے میں اس اونٹنی کو کہا گیا جو پہلی اور دوسری بار مادہ جنے، اور بعض روایت میں ہے کہ 12 بار یا 10 بار، یعنی ایک مخصوص ان کا ایک تھا تعداد کہ اتنی بار وہ مادہ ہی جنے۔ تو اس میں وہ کوئی نر بچہ اس کے درمیان نہ ہو، یعنی تعداد انہوں نے مخصوص کر رکھی ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو اس کو آزاد بتوں کے نام چھوڑ دیتے، یعنی توہم پرستی تھی، یہ بھی ایک بڑی متبرک ہے۔ اور اسی طرح حام کے بارے میں کہ نر اونٹ کو ایک خاص تعداد میں کے مطابق اگر وہ جفتی کر چکا ہوتا اونٹنیوں کے ساتھ، تو یہ بھی ان کے بارے میں ایک کنسیپٹ تھا کہ بھئی اس اونٹ کو جو ہے بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
لیکن یہ جو کافر ہیں یفترون، افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اللہ الکاذب، جھوٹ ہے، افطرا ہے جو اللہ پر باندھ رہے ہیں، جھوٹ ہے، اکثرہم لا یاقلون، اور اکثر یہ جو ہیں عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، انہیں شعور نہیں ہے۔ بتوں یعنی اس بار بتوں کو نظر و نیاز کا جو طریقہ ہے مشرکین نے ایجاد کیا تھا، معبودان باطل کے نام پر جو جانور چھوڑنا، پھر نظر و نیاز کا سلسلہ، آج بھی کچھ لا دین یا لا علم قسم کے لوگ کسی نہ کسی طرح اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، نظر و نیاز کا یہ سلسلہ۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم نے ذبح تو اللہ کے نام پر کرتے ہیں، جب ہم نے کسی کے نام پر کر دیا، جب دیکھیں یہ جو جانور ہیں وہ یہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں ان کو، یعنی ان کا بھی یہ کنسیپٹ تھا، اور جہاں ہمارا بھی کم علمی کی وجہ سے یہ کنسیپٹ ہے کہ فلاں کے نام کا یہ جانور ہے، یہ فلاں کا، تو جو نظر و نیاز ہے وہ اللہ کے نام کی ہے، خالصتاً اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کے نام پہ یہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے یہ شرک کے مترادف ہوگا، اور اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ ہی اس دنیا کو بنانے والے ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، اور وہی اس کا حق رکھتے ہیں کسی کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، اس کے علاوہ کسی اور پر، کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دینا، کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، ہاں وہ سب سے اعلیٰ عرفہ انسان ہے دنیا میں، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن ہیں وہ اللہ کی مخلوق، ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے حصے دار ہیں، سانجی ہیں، ان کے اللہ کے اختیارات میں ان کا عمل دخل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس نبی کو، جس رسول کو، جس اپنے نیک بندے کو جتنا اپنے فضل سے عطا کر دے، کوئی اختیار عطا کر دے، علم عطا کر دے، جو بھی چیز عطا کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہیں سب اللہ کے محتاج، اس میں ہمیں بالکل دو رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ ساری مخلوق بمائے اولیاء، انبیاء، پیر، مرشد، جو نیک لوگ ہیں، ائمہ اربعہ جو بھی ہیں، انبیاء، رسل، ہر انسان، ہر جس کو انسان کہا جاتا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے تابع ہے، اور ہاں اللہ جس کو جتنا جو اپنے فضل اور کرم سے عطا کر دے وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کو علم عطا کر دے، حلم عطا کر دے، طاقت عطا کر دے، کرامت دے دے، معجزہ انبیاء کو مل جائیں، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے دے دے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کے نام پہ ہی دینا ہے، نظر و نیاز اللہ کے نام پہ، اس کے علاوہ کسی کے نام کی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔